وائس کی کتاب، کیا آپ وائس کی کتاب کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں؟ وائس کی ساری کتاب کس چیز کے بارے میں ہے؟ وائس کی کتاب، مصنف وائس کی کتاب اپنے مصنف کے نام کا ذکر واضح طور پر نہیں کرتی، لیکن چند ایک ایسی آیات ہیں جن سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ کتاب سلیمان نبی نے لکھی تھی۔ اس کے پس منظر میں کچھ ایسے سراغ بھی ملتے ہیں جو یہ تجویز کر سکتے ہیں کہ اس کتاب کو غالباً کسی اور شخص نے سلیمان کی موت کے کئی سو سالوں بعد قلم بند کیا تھا، مگر روایتی عقیدہ یہی ہے کہ اس کتاب کا مصنف حقیقت میں سلیمان بادشاہ ہی ہے۔ سن تحریر، اسرائیل کے بادشاہ کی حیثیت سے سلیمان کا دور حکومت قریباً 970 قبل از مسیح سے 930 قبل از مسیح تک رہا تھا۔ وائس کی کتاب سلیمان کے دور حکومت کے اختتام کے قریب لگ بھگ 935 قبل از میں قلم بند کی گئی تھی۔ تحریر کا مقصد، وائس کی کتاب ایک خاص نقطہ نظر پر مبنی کتاب ہے۔ وائز یا استاد کے انداز بیان سے خاص قسم کی افسردگی عیاں ہوتی ہے جو دنیاوی چیزوں میں خوشی تلاش کرنے کا حتمی نتیجہ ہے۔ مسیحیوں کے لیے یہ کتاب دنیا کو ایک ایسے شخص کی نظر سے دیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہے جو اگرچہ بڑا عقل مند ہے مگر فانی اور عارضی چیزوں میں معنی تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وائز دنیاوی خوشی کی زیادہ تر اشکال کی کھوج کرتا ہے اور ان میں سے کوئی بھی اسے بامانی محسوس نہیں ہوتی۔ آخر میں وائز اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ شخصی خوشی اور زندگی کے حقیقی معنی کی تلاش کا واحد ذریعہ خدا پر ایمان رکھنا ہے۔ وہ اس حقیقت کو قبول کرنے کا فیصلہ کرتا ہے کہ خدا کے بغیر زندگی مختصر اور بیکار ہے۔ وائز قاری کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ عارضی خوشی کے بجائے ابدی خدا پر دھیان دے۔ کلیدی آیات، وائز 1 باب 2 آیت۔ باطل ہی باطل، وائز کہتا ہے باطل ہی باطل، سب کچھ باطل ہے۔ وائز 1 باب 18 آیت، کیونکہ بہت حکمت میں بہت غم ہے اور علم میں ترقی دکھ کی فراوانی ہے۔ وائز 2 باب 11 آیت، پھر میں نے ان سب کاموں پر جو میرے ہاتھوں نے کیے تھے اور اس مشقت پر جو میں نے کام کرنے میں کھینچی تھی نظر کی اور دیکھا کہ سب بطلان اور ہوا کی چران ہے اور دنیا میں کچھ فائدہ نہیں۔ وائز 12 باب 1 آیت، اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے اور وہ برس نزدیک نہیں ہوئے جن میں تو کہے گا کہ ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں۔ وائز 12 باب 13 آیت، اب سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے۔ مختصر خلاصہ، وائس کی کتاب میں 2 الفاظ بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ یہ دونوں الفاظ باطل اور ہوا کی چران جو دنیا کی عارضی فطرت کو واضح کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آخر میں حتیٰ کہ انتہائی متاثر کن انسانی کارنامے بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ اس کتاب میں یہ الفاظ دنیا میں 28 مرتبہ آیا ہے جو کہ فانی دنیا کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ وائز جب ان چیزوں کا جو دنیا میں ہوتی ہیں ذکر کرتا ہے تو اصل میں وہ زمینی عارضی اور فانی چیزوں کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ وائس کی کتاب کے پہلے 7 ابواب ان تمام دنیاوی چیزوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں جن سے وائز اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ خوشی کے حصول کے لیے سائنسی دریافتیں، پہلا باب 10 سے 11 آیات، حکمت اور فلسفے 1 باب 13 سے 18 آیات، میں 2 باب 3 آیت، فن تعمیر 2 باب 4 آیت، مال و دولت 2 باب 7 سے 8 آیات اور عیش و عشرت 2 باب 8 آیت کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وائز زندگی کے معنی کی تلاش میں مختلف طرح کے فلسفوں جیسے کہ مادیت 2 باب 19 سے 20 آیات اور یہاں تک کہ اخلاقی ضابطوں کی جانب بھی رخ کرتا ہے، بشمول 8 سے 9 ابواب، مگر آخر میں وہ محسوس کرتا ہے کہ ہر چیز بے معنی ہے اور بالکل عارضی خوشی مہیا کرتی ہے، اور یہاں یہ بھی کہ خدا کے بغیر کسی چیز میں نہ تو کوئی مقصد ہے اور نہ ہی کسی چیز کو دوام حاصل ہے۔ 8 سے 12 ابواب وائس کے مشوروں اور تبصروں کو بیان کرتے ہیں جن میں ہدایت دی گئی ہے کہ انسان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔
وہ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ خدا کے بغیر زندگی کی نہ تو کچھ حقیقت ہے اور نہ ہی اس کے کچھ معنی ہے۔ وہ بے شمار برائیوں کو دیکھ چکا ہے اور اپنی زندگی کے اس موقع پر محسوس کرتا ہے کہ انسان کے بہترین کارنامے بھی ایک خاص عرصے کے بعد کچھ اہمیت نہیں رکھتے۔ لہٰذا وہ قاری کو جوانی ہی سے خدا کو ماننے، 12 باب 1 آیت اور اس کی مرضی کی پیروی کرنے، 12 باب 13 سے 14 آیات کی نصیحت کرتا ہے۔ پیشن گوئیاں: وائس کی کتاب میں بیان کردہ تمام باطل اور جھوٹ کا حل مسیح ہے۔ وائز 3 باب 17 آیت کے مطابق خدا راست بازوں اور شریروں کی عدالت کرتا ہے اور صرف وہی لوگ راست باز ہیں جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب 21 آیت: خدا نے ہمارے دلوں میں نہ صرف ابدیت کی آرزو رکھی ہے، وائس 3 باب 11 آیت، بلکہ اس نے مسیح کے وسیلہ سے ابدی زندگی کا راستہ بھی مہیا کیا ہے۔ یوحنا 3 باب 16 آیت۔ ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ دنیا کی دولت کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا نہ صرف باطل ہے بلکہ کیونکہ یہ اطمینان نہیں دیتی، بلکہ اگر ہم اسے حاصل کر بھی لیں تو مسیح کے بغیر ہم اپنی جانوں کا نقصان اٹھائیں گے، پس اس میں کیا فائدہ ہے۔ مرکز 8 باب 36 آیت۔ وائس کی کتاب میں بیان کردہ مایوسی اور باطل کا تدارک بالآخر مسیح میں ہوتا ہے، جو خدا کی حکمت اور انسانی زندگی میں پایا جانے والا واحد حقیقی مطلب ہے۔ عملی اطلاق: وائس کی کتاب مسیحیوں کو اس خالی پن اور مایوسی کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتی ہے جو خدا سے ناواقف لوگوں کو جکڑے ہوئے ہے۔ وہ لوگ جو مسیح میں پختہ ایمان نہیں رکھتے، انہیں ایک ایسی زندگی کا سامنا ہے جو آخر کار اختتام پذیر اور بے معنی ہو جائے گی۔ اگر نجات کا وجود نہیں اور نہ کوئی خدا ہے تو اس صورت میں انسان کی زندگی میں اس کا کوئی مخصوص نقطہ نظر موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس کی زندگی کا کوئی خاص مقصد اور اسے گزارنے کے لیے مناسب سمت میں رہنمائی ہے۔ خدا کے بغیر زندگی مایوس کن، کٹھن، نامناسب، مختصر اور بالکل بے معنی ہے، لیکن مسیح کے ساتھ زندگی فردوس میں ملنے والے ان خوشیوں اور جلال کا سایہ ہے جو صرف اس کے وسیلے سے قابل حصول ہے۔ آمین اور آمین۔